اسکولوں میں داخلے کا زمانہ آ گیا. یہی مہینے ہوتے ہیں دسمبر جنوری کہ جس میں ایڈمیشنز ہوتے ہیں جنوری فروری میں. اب داخلہ کراتے وقت اپنے بچوں کے بارے میں کون سا اسکول چننا ہے اس بارے میں سوچو. یہ جو لوگ آج اسلام کے خلاف بول رہے ہیں، مسلمان ٹی وی ڈیبیٹس میں حصہ لے کر اور دھڑلے سے اسلام اور شریعت کے خلاف بول رہے ہیں، یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے کانوینٹ اسکولوں میں تربیت پائی. یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے دشمنوں کی گود میں اپنے بچوں جنہوں نے تربیت پائی. اب وقت آیا، اب آپ کے سامنے فیصلہ کرنا ہے. آپ کو فیصلہ کرنا ہے اپنے بچوں کے بارے میں. اکثر اس میں عورتیں اپنے شوہروں کو گمراہ کرتی ہیں. اکثر اگر مردوں کے دل میں کچھ جذبہ آ بھی جاتا ہے تو عورت کہتے ہیں ارے کیا کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں، اس کا کیریئر خراب ہو جائے گا، اس کا کیریئر خراب ہو جائے گا. سبحان اللہ، کیا ماں ہو تم کیا ماں ہو. تم اپنے بچے کی آخرت تو تباہ کرنے کا فیصلہ کر رہی ہو. کیسی ماں ہو تم؟ اس کا عقیدہ، اس کا ایمان، اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کے جذبات، اس کی وفاداری سب تباہ ہو جائیں. وہ دشمنوں کے ہاتھ کا ایک آلہ کار اور ہتھیار بن جائیں. تم اس پر آمادہ ہو. یہ وقت ہے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کا. ایک نو مسلم تھا، ایک شخص تھا جو یہودیوں میں پیدا ہوا اور پھر وہ اسلام لایا. لیوپولڈس اس کا نام تھا پہلا. بعد میں اس کا نام اسلام لانے کے بعد محمد اسد رکھا گیا. بہت بڑا رائٹر، مصنف، مفکر تھا. اس نے اپنے اسلام لانے کے بعد بھی بہت ہی عجیب و غریب کتابیں لکھی ہیں. اس کی ایک کتاب کا نام ہے روڈ ٹو مکہ. اپنے اسلام لانے کی پوری داستان لکھی ہے. اس نے یہاں تک لکھا ہے کیونکہ اس نے بڑا دورہ کیا اسلامی ممالک کا اور اس نے اسلامی ممالک کو ایک کشمکش کے درمیان دیکھا کہ ایک طرف صورتحال یہ تھی کہ ایک ماڈرن ویسٹرن سسٹم آف ایجوکیشن ایک حملہ آور تھا اور لگتا یہ تھا کہ ملکوں کی ترقی اس ایجوکیشنل سسٹم کے بغیر نہیں ہو پائے. اور دوسری طرف یہ بھی سامنے تھا بالکل کہ جو 2-3 نسلیں ان ایجوکیشنل کالجز اور سسٹم سے پڑھ کر نکلیں وہ اسلام کے دشمن بن گئیں. وہ فلم ایکٹر بنے، ایکٹریس بنے، شاعر بنے، موسیقار بنے، ادیب بنے، جرنلسٹ بنے، پولیٹیکل لیڈر بنے، سوشل ایکٹیوسٹ بنے، اکنامسٹ بنے، لیکن سب اسلام کے خلاف. اور ایک طرف جو اسلام کے وفادار لوگ تھے، شریعت و دین کے پابند تھے، ان میں غربت بھی تھی، ان میں ماڈرن ایجوکیشن کے لحاظ سے تھوڑی پسماندگی بھی تھی. تو یہ جو مغربی نو مسلم، اس سے لوگ پوچھتے تھے، اس کو لوگ آئیڈیل سمجھتے تھے کہ واٹ شوڈ وی ڈو، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کون سا ایجوکیشنل سسٹم اڈاپٹ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو کہاں پڑھوانا چاہیے. محمد اسد کی جرت اور حق گوئی اور ایمان کی جو فراست ہے ایمانی، میں اس کو سلام کرتے ہوئے یہ بات آپ تک نقل کرتا ہوں. محمد اسد نے صاف صاف جواب دیا اور لکھا کہ میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ مشورہ دینے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا کہ کئی صدیوں تک ان کو سیاسی اور معاشی پسماندگی قبول کر لینا چاہیے. اس بے دینی اور اس عریانیت اور اس مغرب زدگی کے مقابلے میں جو اس مغربی تعلیم کے ذریعے آنا لازمی ہے. پسماندہ رہ جائیں ہم، یہ ہم کو منظور کر لینا چاہیے، لیکن ہم کو دین کو، اس اسلام کو جو بڑی مشکل سے مجھ کو ملا ہے، جو واقعی دنیا کا بہترین تہذیب ہے، اس کو چھوڑنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے. یہ ایک نو مسلم سبق سکھا رہا ہے. اور ہمارے اچھے خاصے دیندار لوگ، نماز پڑھنے والے، داڑھی کرتا پاجامہ والے، وہ اپنے بچوں کو ڈھکیل رہے ہیں. مجھ سے بڑھ کر ماڈرن ایجوکیشن کی ضرورت کا شاید ہی کوئی قائل ملے آپ کو علماء کی صف میں. میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں اس کی ضرورت کو. مشرق و مغرب کے پیمانے گھوم کر آیا ہوں، مغرب کی یونیورسٹیوں میں لیکچرز دے کر آیا ہوں. اس کے بعد میں کہتا ہوں، اگر آپ اپنے بچوں کی اسلامی اور ایمانی اور احسانی، ان کی فکری، ان کی عقلی، ان کی روحانی، ان کی ذہنی، ان کی اگر تربیت کے لیے بہت مضبوط انتظام کر سکتے ہیں
تب تو آپ بھیجیے اس بچے کو، ورنہ یاد رکھیے آپ نمرود کی آگ میں ڈھکیل رہے ہیں اس کو جو ابراہیم نہیں ہے۔ وہ صحیح سالم وہاں سے نہیں نکلے گا، وہ انگارہ بن کے نکلے گا، اور وہ ایسا انگارہ بنے گا جو خود بھی جلے گا اور چاروں طرف کی اسلامی آبادی کو اور اسلامی قدروں کو جلا کے خاک کر دے گا۔ اسی لیے سخت ضرورت ہے ایسے تعلیمی نظام کی جہاں یہ دونوں تعلیمیں یکجاں، سخت ضرورت ہے۔ میں کیسے سمجھاؤں کہ یہ وقت کا کتنا اہم کام ہے، کیونکہ بلا شبہ ہم کو جو پولیٹیکل لیڈرز تیار کرنے ہیں، جرنلسٹ تیار کرنے ہیں، پروفیشنلز تیار کرنے ہیں، ڈاکٹر اور علماء اور وکلاء اور ججز تیار کرنے ہیں، وہ تیار کرنے ہیں جو حدیث و قرآن کے ماہر ہوں، اسلام کے علم بردار ہوں۔ ہمیں ایسے لوگ تیار کرنے ہیں، اور ایسے لوگ ایک نئے تعلیمی نظام کے بغیر نہیں چل سکتے۔ تو جہاں یہ امکانات ہو وہاں اس کو ترجیح دیجیے، جہاں یہ امکان نہ ہو وہاں کم سے کم اپنے بچوں کے داخلے کے موقع پر آپس میں جب مشورہ کیجیے تو کیریئر کے ساتھ ساتھ آخرت کو سامنے رکھیے۔ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، اگر یقین ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد نہ جنت ہے نہ جہنم، یہ سب بکواس ہے اور جھوٹ ہے، تو پھر جو چاہے کیجیے، پھر آپ کو کون مشورہ دینے کا مجھے حق ہے؟ افسوس یہ ہے کہ بچوں کے داخلے سے پہلے مشوروں میں آخرت کہیں نہیں آتی، کوئی پوچھتے ہی نہیں، کبھی نہیں تذکرہ آتا کہ میں کس اسکول میں اپنے بچے کو بھیجوں کہ میرے بچے کی آخرت بچ جائے۔ یہ ہے مسلمان ماں اور باپ کی سوچ۔